تو اب دیکھیے اس کے بعد اصل دوسرا داخلی چیلنج آ گیا. اب ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو سارے قبائل ایمان لا چکے تھے پورے عرب میں، یعنی عرب سے مراد سعودی عرب، یمن، عمان، پھر بحرین، اور پھر یہ آپ کا یو اے ای کا ایریا، یہ سارے، اور جارڈن کا بڑا ایریا، یہ ایمان لا چکے ہوئے تھے. تو اس وقت یہ موقع ملا کہ لوگ ایسے آدمی تھے کہ جن کو کوئی نبوت یا اس کا کچھ توحید، اس پہ کچھ خاص ان کو نہیں تھا معاملہ، بس وہ مجبوراً انہوں نے ایک اطاعت کرنے کا وہ کر دیا تھا. لیکن اس سے پہلے ہی یہ مسلمہ یہ یمامہ کا ایریا تھا، جو آج کل سعودی عرب کا جو کیپٹل ریاض ہے، اس سے 70 کلومیٹر دور کا ایریا تھا. تو مسلمہ نے یہ اعلان کیا کہ بھی یہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی طرف چلے گئے، اب اگلے نبی وہ میں ہوں. تو وہ ان کے بہت ظاہر ہے جاہلیت ابھی بھی تھی، ظاہر ہے کہ ان کی ٹریننگ ابھی نہیں ہوئی تھی، تو وہ فوراً جناب ان کو نبی قرار دے کے حکمران بھی بنا دیا. اسی طرح یمن میں ایک اسود عنسی ایک صاحب تھے، انہوں نے یمن میں یہ اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں. مسلمہ کا تو یہ بھی ایک آتا ہے روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی انہوں نے ایک خط میں کہا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ نے آدھی زمین آپ کو دی، آدھی ہمیں دے دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ بھی یہ آخری نبوت ہو چکی، اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. تو اب یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. اس لیے ان کو مسلمہ جو کہ جھوٹ نبی کا آپ نے کر دیا تھا، صحابہ کرام کو پتا تھا. تو اب ایک یہ کرائسس آیا. دوسرا کرائسس آیا زکوٰۃ کا. انکار کئی قبائل ہے. اب وہ قبائل یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم جناب دین سے، اسلام سے دور ہو گئے، نہیں، کہتے تھے نہیں جی ہم بس زکوٰۃ نہیں دیں گے حکومت کو. تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ ڈسکشن ہوئی، تو کئی قبائل کے بارے میں کچھ صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ جی آپ یہ پہلے آپ یہ جو یہ جھوٹی نبوت کا جو اعلان کر رہے ہیں ان پہ آپ ایکشن کریں، زکوٰۃ پہ ابھی نہ کریں، اس لیے کہ وہ سب کو مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ توبہ پہ یہ ایک حکم تھا کہ جناب ان سب قبائل، یہ پورے عرب جو ہے، اس پہ یہ حکم یہی دیا گیا تھا کہ بھی جو بھی نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور توحید کا اعلان کر لیں تو آپ کے بھائی بن گئے، اور نہیں ملے تو پھر ان پہ آپ یہ جنگ کریں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ اگر نہیں بھی تیار ہوں گے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں پھر اکیلا ہی وہاں جا کے میں جنگ کروں گا. تو سب پھر مان گئے، اور وہ آیا تو انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو سب سے بڑی اچھی صلاحیت جن میں جنگ کے معاملات کے تھے، اور وہ یعنی ایمان لانے سے پہلے بھی ان میں یہ صلاحیتیں تھیں، تو ان کو یہ آپ نے دیا. تو انہوں نے جا کے اسود انسی اور یمامہ ان سب کو اور کچھ اور ملٹری کے کچھ لشکر کو مختلف ایریاز میں کیا. تو اب مختلف پہلے تو یہ ہوا کہ یہ مسلمہ اور اسود انسی جو ہے ان سب کا معاملہ ختم ہو گیا، ان کی کافی لوگ جو ہے وہ مارے گئے. اور اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ جو مختلف قبائل جو زکوٰۃ کا کہہ رہے تھے تو وہ بھی قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی ہم بھی زکوٰۃ دے دیا کریں. زکوٰۃ کیا ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا تھا کہ بھی آپ کا جو اجتماعی معاملہ ہے تو اس کو فائنینشلی آپ زکوٰۃ کے طور پہ آپ ادا کریں تاکہ وہ عام لوگوں کی خدمت کر سکے حکومت. تو مقصد یہ تھا. تو وہی ہوا، اور اس میں اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ زکوٰۃ کے فنڈ کو اپنے پاس نہیں لاتے تھے، بلکہ ہر قبیلے کی جتنی زکوٰۃ آئی وہ لے کے دیکھنا کہ انہی قبیلے کے لوگوں میں یا اس ایریے میں جن لوگوں میں کوئی فائنینشیل مشکلات ہیں سب سے پہلے انہی کو ادا کرتے تھے. اس کے بعد اگر کوئی بچت ہوتی تو پھر مین جو ٹریجری مدینہ منورہ میں حکومت کی تھی تو اس میں لے آنا، اور اگر کم ہو گئی
زکوٰۃ کے، جس سے لوگوں کی فائنینشیل پرابلمز ہیں، تو پھر اب یہ مین جو فنڈ مدینہ منورہ کا تھا وہاں سے ہی وہ لے کے لوگوں کو دے دیتے تھے. تو معاملہ یہ بھی سیٹل ہو گیا. یہ پہلے سال میں یہ کرائسس ہوا. اس کے بعد ایک تیسرا خارجی چیلنج، یہ تیسرا، اب یہ ابتدائی بحران کا جو پیریڈ ہے اس میں یہ تیسرا چیلنج بھی آ گیا. وہ کیا تھا؟ ایک تو عراق میں ساسانی سلطنت نے افواج کی تیاری شروع کر دی کہ اب انہوں نے عراق کے اندر ہی، یعنی ایران کا اصل میں یہ مین کیپٹل جو تھا وہ عراق تھا، کہ ابھی یہاں پہ ملٹری کو تیار کرو اور سیدھا جا کے مدینہ پہ حملے کے لیے تیار ہو جاؤ. وہ کر رہے تھے. دوسری طرف شام، الشام جو ہے، یہ آج کل اردو میں تو الشام ہم لوگ سیریا ملک کو ہی کہتے ہیں، لیکن عرب آج کل بھی اب کسی عرب سے پوچھیں تو الشام سے مراد یہ پورا ایریا ہوتا ہے کہ جس میں سیریا، جارڈن، اسرائیل اور فلسطین، یعنی اور پھر آپ کا لبنان، ان سب کو آپ اکٹھا کر لیں، اس سارے کو الشام کہتے تھے اس زمانے میں، اور آج کل بھی عرب یہی کہتے ہیں. مثلا جیسے وہ کئی سیرین، کئی دوستوں سے میں نے پوچھا، وہ کہا کہ نہیں بھی ہم تو سوریا ہی کہتے ہیں اسے، یعنی عربی میں سوریا کہتے ہیں، تو انگریزوں نے اس کو سیریا اس کا نام کر دیا. تو وہ کہتے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں، لیکن شام سے مراد تو بہت بڑا ایریا ہے. تو یہ اس میں تھا معاملہ. تو اب وہ رومن امپائر تھی تو وہ بھی تیاری کر رہے تھے مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے. تو اب یہ سب سے بڑا کرائسس آیا، اور یہ ملحقہ علاقوں میں مسلمانوں پہ ظلم و تشدد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اور اسپیشلی عراق کی طرف سے یہ زیادہ مسئلہ آیا، اور انہوں نے یہ کیا تھا کہ اب کچھ قبائل جو ایمان لائے تھے تو ان پر یہ حملے بھی شروع کر دیا. تو انہی کے سردار وہ مدینہ منورہ آئے اور ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوری بات کی کہ جناب یہ دیکھیے اب آ گیا، تو اب پلیز یہ کریں اس میں آ کے ایکشن. تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پھر مین ملٹری کے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بنا کے جنوبی عراق کے ایریے کو، یہ اب دیکھیے کہ یہ جنوبی عراق کا ایریا آپ کو یہ نظر آئے گا، تو اس ایریے میں جا کے ٹارگٹ کر لیا کہ آپ کریں. اور دوسرے ایک اور بہت اچھے جنرل ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ کو، ان کو شمالی عراق میں ہیرا کا ایریا یہاں پہ کر دیا. تو یہ آپ پورے کو دیکھ لیں تو یہ آپ ٹوٹل کو کر کے یہ کہہ لیں کہ آپ یہ عراق کا کچھ حصہ اور کویت کا ایریا یہ سارا آ جائے گا. اس کو لے جا کے انہوں نے جا کے فتح کر لیا اس کو، کہ چلو ملٹری جو عراق کی یہاں پہ تیار تھی تو ان کو پہلے ہم یہاں پہ ہی روک لیں. دوسری طرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک ایکشن کرنے کے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے ایک مہینہ پہلے ہی یہ کر دیا تھا کہ اسامہ بن زید کی آپ ایک لشکر بنا کے اور جارڈن کی طرف آپ ان کو کر دیں تاکہ وہ جا کے ایک یہ ایکشن کر لیں. لیکن پھر آپ کی رحلت وہ ہو گئی تھی، تو اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ یہی کیا کہ وہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو تیار کیا کہ چلیے جی آپ کی ملٹری اب تیار ہو گئی ہے، اب جائیے. تو اس وقت کچھ صحابہ کرام میں یہ آیا کہ جی اسامہ جو ہیں یہ تو بالکل لڑکے سے ہیں، ابھی تو 20 سال کے ہیں. اچھا، اور ان کا یہ تھا کہ ان کے والد جناب زید رضی اللہ عنہ وہ پہلے غلام تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے بیٹا بنایا ہوا تھا. اب ان کے بیٹے اسامہ تھے جو 20 سال کے تھے. تو کہا کہ جی ان کی بجائے اب کسی جو بزرگ جو کہ ایسے غلام نہ ہو تاکہ ان میں کوئی انتشار نہ آئے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ اسامہ کو ہی یہ ملٹری کا بنائے، اور مقصد کیا تھا کہ یہ غلامی کا مکمل خاتمہ ہو جائے، یہ مقصد تھا. تو اس وقت تو پھر دیکھیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اور حکمران تھے، انہوں نے یہ کیا کہ اس ملٹری کو ایک تو آرڈر دیا، اور پھر خود اسامہ رضی اللہ عنہ کی ایک ان کے اونٹ کی رسی کو خود پکڑتے ہوئے پیدل چلتے چلتے پورا ایکسپلین کرتے رہے. اسامہ رضی اللہ عنہ بڑے وہ ان کو شرمندہ بھی ہوئے کہ کہا کہ نہیں آپ وہیں بیٹھے، آپ آرام سے جائیں، اب سفر پہ آپ نے یہ ایکشن لینا ہے. اور ایکشن کیا کرنا تھا کہ اب یہ
پوری جو ملٹری رومن امپائر اگر جنگ کے لیے تو اس کو روکیں گے، تو ایسا ہوا کچھ نہیں. تو خیر اسامہ رضی اللہ عنہ وہاں گئے اور وہ پھر جارڈن جو پہلے ہی فتح ہوا تھا ایریا، اس کی بس ایک سیکیورٹی کے طور پر گئے، وہ ہو گیا معاملہ. تو یہ تینوں کرائسس ختم ہو گئے. اب اس کے بعد اگلا ایکشن، یہ اب دیکھیے کہ اہم واقعات اب یہ ہوئے اگلے عرصے میں، یہ 12 ہجری to 34 ہجری.